سر ابھی ہم نے فقیروں کی بات کی، تو ہمارے معاشرے میں عموماً ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ فقیروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اسے ایک آئیڈیل زندگی تصور کرتے ہیں، اور جو بن ٹھان کے اچھے لباس میں رہتے ہیں تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور روایت میں بھی وہ جو ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہم احینا مسکینا و امنا مسکینا وحشرنا فی زمرۃ المساکین، اور حضور دعا بھی دوسری جگہ پر ایک اور یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میرا اور روح کا رشتہ برقرار رہے۔ تو اسلام میں اس کی کیا مطلب ہے سر؟ فقیروں والی زندگی آئیڈیلائز ہے، اور ان روایات کی کیا حقیقت ہے سر؟ آخری صورتوں میں چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے، خاص طور سورہ بلد وغیرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دونوں کام کرتے ہیں۔ کھلا دینا بھی آزمائش کے لیے ہے اور کم دینا بھی آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کا میں رزق تنگ کرتا ہوں وہ بھی آزمائش کے لیے، جس کو دیتا ہوں وہ بھی آزمائش کے لیے۔ تو یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، آزمائش دونوں صورتوں میں ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ کے لیے آزمائش فضیلت کا باعث تب بنے گی جب آپ تقوی کے ساتھ اس میں سے گزر جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ فقیری مسکینی یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ اور جو فضیلت کی چیز کیوں بنی یہ؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے پاس وہ جو ہیں دو لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے، یونان میں فیثاغورس پیتھاگورس، اور ہندوستان میں گوتم بدھ۔ ان دونوں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ فقر کو پسند کیا ہے تو اس وجہ سے پھر نتیجہ کیا نکلا کہ فقر ایک اعلیٰ معیار کی چیز بن گئی۔ مسلمانوں نے جب ان دونوں علوم سے واسطہ پڑا تو انہوں نے بھی فقر کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دے دیا، حالانکہ فقر اپنی ذات میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں تھی۔ اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترویج دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک امیر ترین آدمی تھے، امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے۔ اگر آپ کا وہ کھانا دیکھیں جو آپ نے دعوت کے لیے پہلے دن لوگوں کی دعوت پہ بلایا ہے اپنے نبوت کے اعلان کے لیے، تو وہ گوشت اور دودھ کی دعوت تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک غالباً ابو لہب نے یا کسی نے کہا کہ اس کے کھانے کی سے متاثر نہ ہو جانا۔ یہ سردار ایک جملہ بول رہا ہے کہ اس کے کھانے سے متاثر نہ ہو جانا۔ تو اس کے بعد مدینہ میں آپ تشریف لائے تو آپ کے اوپر سماجی اور حکومت کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوئی تھیں، تو انہوں نے اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے فقر والی زندگی اختیار کی ہے۔ اسی میں وہ زمانہ ہے کہ جس میں آپ اپنے گھر پہ پردے بھی لٹکانے نہیں دیتے، کہتے ہیں نہیں میرے اوپر صاحب صفحہ کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے، تو میں کیا اپنے گھر میں پردے لٹکا لوں، یہ کر لوں، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ 10 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہ وہی زمانہ ہے۔ لیکن یہ فقر کا زمانہ نہیں تھا، اختیاری فقر کا زمانہ تھا، بحیثیت حکمران، بحیثیت مہاجرین کے لیڈر تھے آپ، اپنے ساتھ اتنے مہاجرین کو لے کر آ گئے ہیں جن کا بھی آج درس میں ذکر ہوا ہے، وہ بیچارے بھوکے بیٹھے ہوں اور آپ اس طرح کے کام کر رہے ہوں، تو یہ آپ کے مہاجرین کے ایک لیڈر کے طور پر یہ کام نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن بہرحال صحابہ نے آپ کا خرچہ اٹھائے رکھا، آپ کو اچھا کھانا ملتا رہا، ایسا نہیں کہ آپ بھوکے رہتے تھے، فاقہ کوئی نہیں آیا آپ کے اوپر الحمدللہ۔ وہ پتھر باندھنے کا محاورہ ایک اور معنی کا ہے، وہ کسی وقت موقع ملا تو وہ واضح کر دوں گا۔ تو یہ جو ہے وہ الگ سے بات ہے۔ آخری زمانے میں پھر آپ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اور بلکہ آپ کے پاس جو آخری زمانے میں موطا امام مالک کی روایتوں میں ہے کہ آپ نے ایک یمنی کوٹ آپ کو آیا سرخ رنگ کا، آپ کو بہت پسند تھا، تو آپ نے ساری سردیاں اس کو اتارا نہیں ہے، بلکہ آپ وضو کرنے کے لیے اس کے بازوؤں میں سے ایسے بازو نکال کے تو وضو کرتے تھے، تنگی ہوتی تھی وضو کرتے ہوئے، لیکن تب بھی آپ نے اس کو نہیں اتارا۔ تو یہ آپ نے کبھی بھی فقر کو پروموٹ نہیں کیا۔ میں نے جو آیتیں آپ کو پہلے پیش کی ہیں کہ وہ پھر میں نے اچھا یہی ہے، یہ دیکھیے یہ سورہ الفجر ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ تو جہاں تک انسان کا تعلق ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں تو اس کے بہت اکرام کرتے ہیں اور اس کو بہت نعمتیں دیتے ہیں، تو کہتا ہے جی مجھے اللہ نے بڑا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، تو کہنے لگتا ہے اللہ نے میری توہین کی۔ تو بہت مال دینا بھی ابتلا ہے اور رزق تنگ کرنا بھی ابتلا ہے،
کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے جدوجہد کرنی چاہیے کمانے کی، کھانے کی، حرام کے راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ اب میری جدوجہد کے بعد جو اللہ نے میری قسمت میں لکھ رکھا تھا اس پر قناعت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ کاروبار کی شکل بدلتے رہیں، محنت کو دائرے بدلتے رہیں، ضرور کریں، ناجائز طرف نہیں جانا بس۔ القاسب و حبیب اللہ مشہور ہمارے ہاں روایت ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کمانے والا، یہاں اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے میں رعایت کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ دو وجہ سے، کہ تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو کاروبار کرنا ہے، تو میں کیا سب کے اوپر تہجد لازم کر دوں؟ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور کچھ جہاد کے لیے، چلو جہاد تو دینی فریضہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم میں سے کچھ نے کاروبار کرنا ہے، تو اس لیے میں تہجد فرض نہیں کر رہا ہوں، ہاں جتنا میسر ہو پڑھ لیا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کاروبار کا اتنا دھیان رکھ رہے ہیں، یہاں پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو جتنی آپ کی سفر کی رعایتیں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ دنیا کے کاموں کی وجہ سے۔ یہ تھوڑا ہی کہ سفر صرف ہم تبلیغی جماعت والا سفر کرتے ہیں، تو دنیا کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دی۔ مذہب کے اندر یہ چیز کو مانا گیا ہے کہ میں نے کمانا ہے، کھانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، یہ منع نہیں کیا گیا۔ تو فقر کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ یہ جملے کی وجہ سے یہ مشہور ہے کہ الفقر و فخری، فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے، اس کی رعایت میں کہہ رہا ہوں کہ فقر کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، یہ آزمائش کی چیز ہے۔ نہ امارت قابل فخر ہے، نہ فقر قابل فخر، دونوں اللہ کی آزمائش ہیں۔ جو اس میں فخر کرے گا وہ بھی مارا جائے گا، جو اس میں فخر کرے گا وہ بھی مارا جائے گا۔ اللہ کی بندگی کرنی ہے دونوں صورتوں میں۔ سر ابھی اصحاب صفا کی بات ہوئی تو ایک مطلب روایت یہی آیا کہ اصحاب صفا مہاجرین تھے اور مہاجرین کیمپ تھے، جبکہ متصوفین اس کو پہلی جماعت صوفیہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصوف کی بنیاد رکھ کے ان کو تصوف کی تعلیمات سکھانا یہاں سے شروع کیا ہے۔ ان دونوں میں سے کون سے؟ صحابہ میں ابو ذر غفاری صوفی ہوئے ہیں صوفیہ کے مطابق، اصحاب صفا میں تو ایک بھی صوفی نہیں ہے، تو کیسے پہلے صوفی تھے؟ اگر صوفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چوبارے پر جا کر یا کسی تھڑے پر زندگی گزارنی، تو یہ کون سے صوفی ہیں؟ یہ تو ہندوستان نے صرف دیے ہیں۔ ہندوستان میں صوفیہ کا یہ تصور ہے کہ سڑک کے کنارے پر گندا لٹوں والا آدمی جس نے کبھی تو کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا، اس کو نہ چھیڑو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کوئی فقیر پیدا کیے تھے؟ اصحاب صفا کا اگر وہ آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ نفیس لوگ تھے، دیکھنے میں غنی لگتے تھے، تو یہ نہیں ہے۔ اصحاب صفا کا صوفیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصحاب صفا وہ مہاجرین ہیں یا وہ مدینہ کے لوگ ہیں جو کاروبار نہیں کر سکتے تھے، کمانے کھانے میں ان کو مشکلیں تھیں، تو ان کے لیے ایک کیمپ لگا دیا گیا تھا جہاں وہ رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، وہاں لوگ ان کی تعاون کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا تو وہ ختم ہو گیا بس۔ اگر تصوف ہوتا تو کبھی ختم نہ ہوتا۔ سر تصوف سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ قرآن کی آیت سے تصوف کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ غامدی صاحب تصوف کو دین کا ایک متوازی دین قرار دیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں جو جتنے بھی تصوف کے سلاسل ہیں، ان میں کوئی اچھے کام وغیرہ ہوں تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے یا ان کو بالکل ہی رد کرنا چاہیے؟ تصوف کا 3 حصے کر لیجئے بات کو آسانی کے لیے۔ ایک تصوف کا حصہ ان کا وحدت الوجود یا وحدت الشہود والا نظریہ ہے، یہ بالکل باطل ہے، اس کا کوئی قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو طریقت کے نام سے ہم جانتے ہیں، تو طریقت کا بھی کوئی ثبوت قرآن میں نہیں ہے، لیکن طریقت کے بعض دائرے ایسے ہیں جو غیر مذہبی ہیں، ان کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ طریقت کے بعض ایسے دائرے ہیں جو مذہبی ہیں، مذہب کا رنگ اختیار کرتے ہیں، مثلا وظیفے کرنا، مثلا راتوں کو جاگ جاگ کر یہ کام کرنا، یہ کوئی مذہبی رنگ اختیار کرنا، یہ بدعت بن جاتے ہیں۔ اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی شریعت کے مقابل میں کوئی ایسی شریعت دیں یا شریعت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی شریعت دیں جس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہ ہو۔ یہ 2 دائرے ہیں تصوف کے جو بالکل غلط ہیں ہمارے خیال کے مطابق۔ پہلا وحدت الوجود یا وحدت الشہود کا نظریہ، دوسرا شریعت کے طرح کی کوئی چیز آپ میتھڈالوجی میں اختیار کریں تو وہ ناجائز ہو جائے گی، کیونکہ وہ بدعت کا درجہ پا جاتی ہیں۔ تصوف کا ایک تیسرا حصہ ہے کہ وہ جو نفسیاتی مسائل کا حل کرتے ہیں یا تلقین کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کی، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو اصل میں مسلمان عالم دین والی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض خانقاہیں، خود میرے والدین کے اندر پیری مریدی رہی ہے، تو پیر کے پاس آ کر مرید اپنے تسلی کچھ کرتے ہیں، اپنے غم دھو لیتے ہیں، اپنے کچھ مسائل کے حل کے لیے آ جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ معلم بن کر بیٹھیں، کوئی حرج نہیں ہے،
آپ کونسلر بن کر بیٹھے ہیں دل بہلانے کے لیے، غم دور کرنے کے لیے، پریشانیوں میں رہنمائی کرنے کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلی دو چیزیں جو ہیں کہ آپ نے ایک نیا تصور، ایک نیا فلسفہ دیا وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی شکل میں، وہ قرآن و سنت سے ثابت کر دیں تو سر آنکھوں پر، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس طرح شریعت کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایک شریعت بنائیں کہ بھئی ذکر کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے، وظیفے کرنے ہیں تو اس طرح سے کرنے ہیں، اتنی تعداد میں کرنے ہیں، اس طرح سے کرنے ہیں، مرشد کا اس طرح سے خیال کرنا ہے، فلاں چیز کا اس طرح سے خیال کرنا ہے۔ تو اب میں ایک اپنے عزیز، میرے بہت عزیز تھے وہ، تو ان کا میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رات 12 بجے اٹھ جاتے تھے اور مغرب کی بجائے یعنی قبلے کی طرف کرنے کے بجائے مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ساری رات وہ کچھ سنسکرت کے کلمات تھے جو پڑھتے رہتے تھے۔ ہم 10-11 بجے سو جاتے تھے، وہ 12 بجے اٹھ جاتے تھے اور ساری رات وہ مشرق کی طرف منہ کر کے سورج طلوع ہونے تک وہ کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ تو تھے مسلمان تھے، نماز بھی پڑھنے والے تھے، لیکن وہ اس طرح سے۔ تو اب یہ جو آپ نے وہ طریقہ تھا وہ چشتیہ سلسلے سے تھے، تو اب یہ جو آپ نے رات 12 بجے اٹھ کر مشرق کی طرف منہ کر کے جو کچھ پڑھا رہے تھے، کہاں سے آیا ہے، کیا ثبوت ہے اس کا؟ تو یہ 2 دائرے ناجائز ہیں تصوف کے۔ باقی جو آپ نفسیاتی مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کے مذہبی طور پر کوئی تلقین کرتے ہیں، کوئی سکھاتے ہیں، وہ تو جائز ہے، اس کو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟